3 दिन کے جان لیوا سفر کے بعد ہم راستے میں بادوپی میں رات بسر کر کے لنگو غروب آفتاب کے وقت پہنچے۔ راستہ اب بہت دشوار گزار ہو چکا تھا۔ برما اور آسام کے پہاڑی سلسلے شروع ہو چکے تھے۔ بنگلہ دیش کا سیلی قصبہ کاکس بازار ہم اپنے مغربی جانب پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور اب چٹاگانگ ہمارے مغرب میں تقریباً 200 میل اور کالا دان ہمارے شمال مغرب میں تقریباً 120 میل کے فاصلے پر تھے۔ شامس نے مجھے بتایا کہ اگر ہم کسی انتہائی دشوار راستے کو عبور کر کے کالا دان بھی پہنچ گئے تو ہمیں اپنی جیپیں دیمو گری میں چھوڑنی پڑیں گی اور آئندہ سفر خچروں پر اور پیدل طے کرنا پڑے گا۔ کراچی میں اس مہم پر روانگی سے پہلے ہی مجھے دوران سفر پیش آنے والے مشکلات اور دشواریوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا۔ راجا تری دیو نے مجھے اس ناممکن العلم مہم پر بھیج کر اپنے تئیں بہت ہی کم رسک لیا تھا، اور رشوت کے پیسوں سے مہم کے اخراجات پورے کر کے اپنے بیوی اور چھوٹے لڑکے کو محض اس لیے بلوایا تھا کہ اس کی بیوی کے ذریعے جواہرات بھی آ جائیں۔ بنگلہ دیش یا اپنے قبیلے میں وہ زندہ باہر جا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مقصد صرف جواہرات کا حصول تھا، اور نہ اپنی رانی اور بیٹے سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ تو پاکستان میں ایک فرانسیسی عورت کے چنگل میں اس طرح گرفتار کر اس کی رانی پاکستان پہنچنے کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ چھوٹے بیٹے کو اس نے انگلینڈ بھیج دیا، جہاں اس کی اکلوتی بیٹی کیمبرج میں پڑھ رہی تھی۔ ماں کے مرنے اور باپ کے رویے سے مایوس ہو کر اس نے وہیں کسی گورے سے شادی کر لی۔ راجا تری دیو کو بعد میں بھٹو صاحب نے میسکیو کا سفیر مقرر کیا۔ راجا تری دیو کی عادات اور اس کے اصل مقصد کو جاننے کے باوجود میں نے محض اسی لیے جان جوخم مہم کو سر کرنے کی حامی بھری تھی کیونکہ راجا نے چٹاگانگ میں میری ملازمت کے دوران مجھ پر جو احسان کیا تھا اس کی بنا پر میں انکار نہ کر سکا، اور میرے مالی حالات بھی اتنے خراب ہو چکے تھے کہ میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ سفر کے دوران آئندہ پیش آنے والے دشواریوں کو بتاتے ہوئے شامس نے کہا کہ ایک نسبتاً کم دشوار راستہ ہے۔ ہم واپس پلتوا چلتے اور وہاں سے کاکس بازار کی طرف سیلی پٹی پر جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور برما کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی رامو نام کی ہے، اسے عبور کر کے ہم بنگلہ دیش میں ہوں گے۔ کاکس بازار سے کسی بڑی بادبانی کشتی کے ذریعے ہم بآسانی چٹاگانگ اور پھر رنگا ماٹھی جا سکتے ہیں۔ میں نے شامس کی تجویز کا شکریہ کے ساتھ رد کر دیا، جس کی وجوہات میں ہی جانتا تھا۔ بنگلہ دیش پر اس دور میں بھارت کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہو کر میرا خود کو ظاہر کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بھارت میں جا کر ڈی ایم اے کے سامنے خود کو ظاہر کر دوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش نے فوج نے رانگا مارچی کے سوائے اوپر کے ناقابل دشوار راستے کے چاروں طرف اس طرح گھیر رکھا تھا کہ چٹاگانگ کے راستے سے ان کی نظروں میں آئے بغیر رانگا ماٹھی پہنچنا ناممکن تھا، اور تیسری وجہ تھی کہ میں نے کالا دان میں کینسر اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، جن کے بغیر اور ماس تھیوں کے بھروسے پر میں اس مہم کو سر انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قارئین کے لیے میں رامو ندی کے بارے میں جو برما اور بنگلہ دیش کے درمیان حد بندی کرتی ہے ایک دلچسپ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سابق مشرقی پاکستان میں ملازمت کے دوران میں خصوصی طور پر اس ندی کو دیکھنے گیا، جس کا شہنشاہ جہانگیر نے بھی اپنی خود نوشت میں ذکر کیا ہے۔ بقول جہانگیر، اس نے اپنے ایک دوست اور شاہی دربار میں مفت ہزاری درجہ رکھنے والے بنگال کے صوبے واری کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ بنگال کے صوبے داری کا مطلب تھا کہ برما، آسام اور متحدہ بنگال، جس میں بہار بھی شامل تھا، کے علاقوں پر متعلق النان حکمرانی۔ جہانگیر کا دوست اپنے لاؤ لشکر سمیت قریب 2 ماہ میں بنگال پہنچا اور صرف 8-10 روز وہاں قیام کے بعد لاہور واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے سفر میں بھی کم و بیش 2 ماہ ہی صرف ہوئے۔ شہنشاہ جہانگیر نے جب اس سے واپسی کی وجہ دریافت کی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، شہنشاہ معظم، جس علاقے میں دریا کا پانی دن کو شمال سے جنوب کو رات کو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہو، وہاں کے لوگوں کی مطلون مزاجی کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگوں پر حکمرانی کرنے میں اہل نہیں، اسی لیے بصد حسرت تو یاس میرا استعفیٰ قبول فرمائیں۔ اس دریا یا ندی کو دیکھنے میں خود گیا۔ کاکس بازار کے مشرقی جانب قریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ ندی بہتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے وقت ندی کا پانی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا تھا۔ رات ہوئی تو ندی الٹی جانب یعنی جنوب سے شمال کو بہنے لگی۔
بادل نظر جی بڑی عجیب اور حیران کن بات تھی۔ میرے خیال میں دن کو ندی کا پانی سیدھے سباؤ شمال سے جنوب کو بہتا تھا، رات کو سمندر کی لہریں زیادہ بلند ہو جاتی جو بار بھانے کے بیس سمندر چڑھاتا ہوگا اور اس کا پانی ندی کے پانی کو دھکیلتا ہوا ندی میں داخل ہو کر اپ سٹریم اپ بہنے لگتا ہوگا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ سمندر میں صرف رامو ندی ہی نہیں بلکہ درجنوں چھوٹے بڑے دریا گھرتے ہیں، ان کا پانی تو کبھی الٹا نہیں بہتا۔ پانی الٹا بہنے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک بات ماننی ہی پڑتی ہے، بنگالی قوم جتنی مطلون مزاج دنیا کی شاید کوئی دوسری قوم نہیں۔ مچھلی اور چاول کھانے سے ان کے دماغ ہمیشہ گرم رہتے ہیں اور جیسے مچھلی اکثر ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں، ویسے ہی ایک کے بعد ایک نظریہ ان کے دماغ میں آتا اور پھسل جاتا ہے۔ مولیہ خاندان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ بغاوتیں اسی علاقے میں ہوئی۔ یہاں کی بیشتر آباد بیک وقت پکے مسلمان اور باغیانہ اور لادینی خیالاتوں پر مشتمل ہے۔ شیخ مجیب کے اپنے بیان کے مطابق وہ قائد اعظم کا اتنا مداح تھا کہ ان کی تقریر سنے سائیکل پر کلکتے گیا تھا، وہیں مجیب پاکستان کی 2 لاکھ کرنے کا سبب بنا۔ میرے خیال میں شخصیات اور حکمرانوں سے اختلاف کی بنا پر اپنے وطن اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عقل دانے سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اب نہ تو مجیب زندہ ہے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو، جنرل جائجہ اور جنرل ٹکا خان، لیکن مجیب اور بھٹو نے پاکستان کو اپنی ذاتی جگیر سمجھتے ہوئے اور اقتدار کی ہوس میں جو گھنونا کھیل کھیلا، اس کے داغ تر حشر سچے پاکستانیوں کے دلوں پر موجود رہیں گے۔ لنگو اس پہاڑی سلسلے میں واقع ایک قصبہ تھا جو برما اور آسام کے درمیانی قدرتی حد فاضل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ناقابل عبور اور جنگلی درندوں، سانپوں، ہر قسم کے زہریلے حشرات ارض سے بھرا پڑا ہے۔ شمس کے بقول بارڈر کو جیپوں سمیت کراس کرنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم برما میں مزید شمال کی طرف کلنگ سے گزرتے ہوئے ٹوزنگ جائیں۔ اس روٹ پر پہاڑی سلسلے کے مغربی دامن سے گرتے ہوئے ہم بلند پہاڑوں سے گھنے جنگلات کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ٹوزنگ میں ایک درے سے گزرتا ہوا راستہ ہمیں آسام پہنچا سکتا اور اس راستے سے جیپیں بھی جا سکتی ہیں۔ آسام میں ہم میزورام میں ازوال سے پھر جنوب کی جانب جا کر کالا دان پہنچ جائیں گے۔ کالا دان سے آگے ڈیموکریسی کے قصبے میں ہم جیپیں چھوڑ کر پیدل اور خچروں پر بنگلہ دیش میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑی سلسلہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان واقع ہے۔ بھارت جانب میزورام کے قبائل ہیں جو مغلیہ دور حکومت سے لے کر آج تک ہر حکومت سے لڑتے آ رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کی جانب مورک، بگ اور چکما قبائل ہیں۔ چکما قبائل جو ان سب قبائل سے زیادہ سویلائز ہے، وہ بھی مغلیہ دور سے لے کر آج تک 1947 سے لے کر 1971 عیسوی کے وقفے کے سوا ہر حکومت سے برسر پیکار رہا، جبکہ مگ اور مورک قبائل تو آج سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ پہاڑی تنگ پگڈنڈیوں پر پیدل چلنے اور خچروں پر سفر کے خیال سے مجھے وحشت ہوتی اور جہاں حال میرے ہمراہیوں کا تھا۔ بہرحال جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلے کی ضربات تو سہنی ہی تھی۔ 54 اپنی مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی مجھے ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ لنگو میں 2 روز قیام کے بعد ہم نے شمس کی رہنمائی میں شمال کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ برما کے اس علاقے میں خاصی سردی تھی، راستہ بھی بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ قصبہ کوتا اس 4 روزہ سفر میں ہم سارا دن ٹوٹے پھوٹے راستوں پر جیپیں چلاتے اور رات کو جنگل کے کنارے پہاڑوں کے درمیان کسی کھلی جگہ پڑاؤ کرتے رہے۔ جنگلی درندات اور حشرات لارے سے بچنے کے لیے ساری رات آگ جلائے رکھنے کے باوجود ہم ذرا بھی سو نہ سکے۔ اس علاقے کے چیتے اور جنگلی بلیاں ہمارے پڑاؤ کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ ان کے گھرانے سے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے ڈر کر اڑتے۔ ان کی چیخوں اور جنگلی بندروں کی آوازوں سے اس قدر شور مچتا کہ ہماری ساری راتیں جاگتے ہی بیت گئیں۔ چوتھے روز شام کے وقت ہم ٹوزنگ پہنچے، جہاں آسام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح سے ہمیں گزرنا تھا اس کے دونوں جانب برمی اور بھارتی پولیس اور بارڈر پر سیکورٹی فورس تعینات تھے۔ برمی جانب سے تو ہم جنرل گال شپ کا خط دکھلا کر بغیر کسی دشواری کے درے میں داخل ہو گئے۔ بھارتی جانب ہمیں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے بھارتی حصے میں داخلے سے آدھ میل پہلے ہی اپنا قافلہ روک لیا اور
تھا اور شمس اور حیدر حمید کے ساتھ میں بھارتی سائٹ کا جائزہ لینے آگے گیا۔ جب کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی تو ہم نے بین الاقوامی سفارش یعنی امریکی ڈالروں کی پیشکش کی۔ یہ اتنی بڑی سفارش تھی جسے میرے خیال میں شاید کسی نے کبھی ٹھکرایا ہو۔ $1000 میں معاملہ طے ہوا اور بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے مینیجر نے ڈالر جیب میں رکھتے ہوئے ہمیں گزرنے کی اجازت دے دی۔ میجر نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمارے سامان کی تلاشی لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، ورنہ ہمارے پاس اچھا خاصا اسلحہ تھا۔ درے سے گزر کر ہم جلد از جلد اول کے قصبے میں پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ بین الاقوامی بارڈر سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اول میں نے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے قصبے سے باہر پڑاؤ کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ ہوٹل والے ہم سے ہماری شناخت اور پاسپورٹ وغیرہ بھی طلب کر سکتے تھے۔ ہم ابھی پڑاؤ کے لیے کوئی مناسب جگہ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ بھارتی سائٹ کا وہی میجر وہاں دمکا۔ اس کا رویہ اب خاصاً دوستانہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرے، رات کو تو یہاں سردی اتنی بڑھ جائے گی جسے ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ میجر کو میں نے جب یہ بتایا کہ میرے ساتھیوں کے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم ہوٹل کا خرچ برداشت کر سکیں تو وہ ہنس پڑا اور بولا، تعجب ہے، سرحد کراس کرنے کے عوض $1000 دینے والے معمولی درجے کے ہوٹل کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل بات کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس سفری کاغذات نہیں ہیں اور اسی لیے تم ہوٹل میں جانے سے کتراتے ہو۔ مجھے مزید ڈالر دے دو تاکہ میں تو بغیر کاغذات کے تم سب کے لیے ہوٹل میں قیام کا بندوبست کر دوں گا، اور اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس واقعی مزید ڈالر نہیں ہیں تو میں نے سوال کیا تو میجر بولا، پھر میں تمہارے سامان کی تلاشی لوں گا۔ تم سب یقیناً کسی غیر قانونی کام یا بھارت میں دہشت گردی کرنے کے ارادے لے کر یہاں آئے ہو۔ میں میجر کی نیت بھانپ چکا اور اب وہ گفتگو سے اسے آرام کرنے کی کوشش کرنا بیکار تھا۔ میجر اپنی جیپ میں اکیلا آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نہ تو دہشت گردی کے لیے بھارت آئے ہیں اور نہ ہی کسی غیر قانونی کام کے لیے۔ ہمارے پاس جتنا روپیہ ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صرف 5-6 منٹ انتظار کرے، میں اپنے ایک ساتھی سے روپیہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نمبر 2 کے پاس گیا جو سامنے ہی کھڑا تھا اور سرگوشی میں اسے اپنا پلان سمجھایا اور نوٹوں کی ایک گڈی چپکے سے اسے دے دی۔ میں میجر کے پاس واپس لوٹ آیا اور اسے بتایا کہ میرا ساتھی ڈالر لے کر ابھی آتا ہے۔ نمبر 2 وہی گڈی ہاتھ میں لیے میری طرف آیا۔ شام کا اندھیرا خاصاً پھیل چکا تھا۔ نمبر 2 نے گڈی جس میں کم و بیش $10,000 کے نوٹ تھے مجھے تھمائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میجر کی نگاہوں میں دولت کی ہرس تھی اور وہ گڈی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہماری پونجی جو ہی اور ہمیں خاصاً دور جانا ہے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر کچھ ڈالر ہمارے پاس رہنے دو۔ میجر ہنسا اور گڈی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، میری ضرورت تم سے زیادہ ہے، تمہاری جیپوں میں تو خاصا سامان لدا ہے، تم اپنے سامان یا ایک جیپ بیچ دو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، میں یہ تمام ڈالر لوں گا۔ میں نے گڈی اسے تھماتے ہوئے کہا، صرف $100 ہی دے دو، ناٹ ایٹ آل۔ میجر نے یہ کہا اور ساتھ ہی اس نے چیخ ماری جسے میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ نمبر 2 کا وار اتنا کاری تھا کہ خنجر اس کے دل کو چیرتا ہوا جسم کے آر پار ہو گیا۔ میجر کی بے جان لاش کو میں نے گرنے سے روکا۔ نمبر 2 نے میجر کے جسم میں خنجر اتار کر اسے گھما دیا تھا کہ اس کے مرنے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میجر کا قد اور جسم مجھ جیسا ہی تھا۔ میں نے نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈال کر نمبر 2 کو کہا کہ اپنے آدمیوں سے کہے کہ میجر کی وردی اتار کے اس میں جسم کو ایک سلیپنگ بیگ میں ڈال دے اور وردی پر سے خون کے داغ فوری صاف کر دیں۔ نمبر 2 گیا تو میں نے نوٹوں کی گڈی کے علاوہ اس کی جیپوں میں سے تمام کاغذات، اپنے دیے ہوئے $1000 اور بھارتی کرنسی نکال لی۔ آدھے گھنٹے میں میرے عمریوں نے سارا کام کر دیا۔ میں نے میجر کی وردی پہنی اور اسی کی جیپ میں اپنا اسلحہ ڈال کر شمس کو بٹھا دیا۔ ادھر حمید نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ہم نے یہاں پڑاؤ کرنے کے کینسل کیا اور تھوڑی ہی میں ہمارا قافلہ کالا دان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہونے تک میں میجر کی وردی اور جیپ اپنے ساتھ استعمال میں رکھوں گا۔ راستے میں ایک گہری کھائی کے قریب ہم نے قافلہ روکا۔ میرے ساتھیوں نے میجر کو اس طرح کاٹا کہ وہ ناقابل شناخت ہو گیا اور سلیپنگ بیگ سمیت اس کی لاش کو آگ لگا کر ہم آگے بڑھ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میجر کی گمشدگی کا رات گئے تک بھارتی فوج کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ وہ اپنی پوسٹ سے ڈیوٹی ختم ہونے پر ہمارے پاس آیا تھا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے بھی ہم پر شک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے یقیناً اپنی پوسٹ سے جاتے ہوئے ہمارا ذکر نہ کیا ہوگا۔